نہیں رکھتا, نماز نہیں پڑھتا, میں اپنے کرم کے ساتھ جیتا ہوں. بخشنے والے کا معاملہ ہے, میرے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے, تیسرے آدمی کا کیا دخل اس میں؟ وہ دعوت کا حقدار ہے, دے تو ٹھیک ہے, اور زیادہ تر دعوت دینے والے تو ایسے ہی ہو گئے نا, ان کی زبان میں کیا اثر, بیک گراؤنڈ ایسے ہی ہو رہا سبھی لوگوں کا. میں یہ ہیں محترم جناب محمد عرفان صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آج کل میڈیا میں, سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہیں اور اپنی بات کھل کر کے رکھتے ہیں, ہر مدعے پر بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے میڈیا اور سوشل میڈیا میں خوب وائرل ہیں. ان کے انٹرویو ہو رہے ہیں, ہر چینل نے ان کا انٹرویو لیا ہے, لینے کی کوشش کی ہے. لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو صورتحال ہے, ہندوستان کے اندر کوئی شخص مسلمان ہو یا اس کا اسلامی نام ہو یا اس کی اسلامی شناخت ہو, تو وہ اکثریتی طبقے کے نزدیک, ہندوؤں کے نزدیک, میڈیا, سوشل میڈیا میں اتنا مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ان کا غیروں کا آنکھوں کا تارا کیسے بن سکتا ہے؟ اتنا مقبول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے, مسلمان شناخت ہونے کی وجہ سے یا مسلمان نام ہونے کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے اس مسلمان کے ساتھ؟ آپ وہ ان چچا کا بیان سن سکتے ہیں جو وائرل ہوا تھا. تمہارا کیا نام ہے؟ کلدیپ نام ہے. میں کلدیپ بھیا, تم چلو اور میں چلوں تھانے میں گوں, اور تم کہنا کہ اس نے میرے ایک تھپڑ مارا, اور میں کہوں گا دروگا سے انہوں نے مارے میرے 4. تم سے پوچھیں گے کیا نام ہے تمہارا, تم کہو گے میرا نام ہے کلدیپ شرما. مجھ سے پوچھیں گے نا تمہارا کیا نام ہے, میں کہوں گا جی عزیز خان. نو کلدیپ بھائی تم تو ایک طرف کو بیٹھو, اور عزیز خان تم ذرا یہاں کو آنا, سماج سیوک لاؤ, دے لٹ اور دے لٹ 20 ماریں گے فالتو مجھ پہ. اور یہ داڑھی ہے نا, یہ داڑھی 20 اس کے لگیں گے, 20 تو ویسے لگیں گے نام پہ, اور 20 لگیں گے داڑھی کے. سمجھ رہے ہو سب؟ نہ لگیں گے ایمانداری سے تم یہ بتا دو. تو یہاں تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ کیا جاتا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنا مقبول ہو رہا ہے, اتنا مقبول ہے, آنکھوں کی تارہ بنا ہوا ہے میڈیا کا اور اکثریتی طبقے کا؟ ہم کچھ کہیں گے, کوئی تبصرہ کریں گے, کوئی بات کریں گے تو لوگوں کو برا لگے گا, وواد ہوگا, لوگ کہیں گے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے. آپ اس کے بارے میں اس کی ویڈیوز دیکھیں جو اس وقت چل رہی ہیں. 2 ویڈیو آپ کو دکھائیں گے, آپ وہ دیکھ کر کے فیصلہ کر لیں گے, آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ غیروں کا اتنا چہیتا کیوں بنا ہوا ہے اور ان کے نزدیک اتنا مقبول کیوں ہے. نے پربھو شری رام کے چرنوں سے 4 چیز سیکھی ہے, کرونا, دیا, پریم اور تیاگ. ان سے سیکھا. انہوں نے رات چھوڑ کے جنگل گئے تھے, سبری کے بیڑ کھائے تھے, کویٹ کے ناؤ میں بیٹھے تھے. تو میرے پربھو ہیں, میں ان کا ہوں, میرے پربھو میرے ہیں, میں ان کا ہوں. یہ میرا اپنا نجی معاملہ ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہ کھیلا کہ وہ وکٹم کارڈ ہے. پربھو میرے ہیں, میں سب سے سیکھتا ہوں. میں مسلمان ہوں, یہ تو ایک سچ ہے. لوگوں کو لگتا ہے, کچھ لوگوں کو مجھ سے نفرت کرنی ہوتی ہے. ہاں, ایک وجہ آپ کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ محمد عرفان مسلمان ہیں تو اسے نفرت کی جائے, لیکن محمد عرفان کو محسوس کیجیے, آئیے اس کے جیون کو, تو آپ کو پتہ چلے گا محمد عرفان سے پیار کرنے کی 1000 وجہ ہے. بھارت کی نیو ہے کویتائیں, ست ہماری باتوں میں, قلم ہماری تیکھی اور ساہتیہ ہمارے ہاتھوں میں. تو سوچ سمجھ کر رام کہو تم, ایک آرٹسٹ کا نعرہ نہیں جب تک رام ہردے میں نہیں, تم نے رام پکارا نہیں. جے شری رام. کیا بات ہے بھائی, یہ ہے عرفان جی. ایک ویڈیو تو یہ ہوئی. اس کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے جو اس کا نظریہ ہے اور جو سوچ ہے, اس کی ایک ویڈیو آپ اور دیکھیے. چاہیے ہم 21ویں صدی میں ہمارے پاس ان پڑھ بچے کیوں ہیں, اسکول نہ جانے والے بچے کیوں ہیں. مجھے بہت سے لوگوں سے شکایت ہے, سرکاروں سے بھی نہیں, ان دھارمک سنگھنوں سے بھی ہے جو لوگوں کو میں اپنے جہاں سے میں آتا ہوں, میں مسلم سمودائے سے آتا ہوں, مجھے ان سے بھی شکایت ہے کہ آپ 6 صفات اور 2 کتابوں میں لوگوں کو باندھ رہے ہیں. اگر 30 سال سے آپ پترکار ہیں, آپ کی زندگی کا ایک حصہ 6 صفات اور 2 کتابوں میں آپ زمین کے نیچے کی بات کریں گے یا تو سیدھے آسمان کی, اس جگہ کی بات ہی نہیں کر رہے جہاں پہ آپ کو سروائیو کرنا ہے, جہاں آپ کو جینا ہے. تو کیسے آپ بہتر کر پائیں گے, پھر دنیا کا سامنا کیسے کر پائیں گے. میری ان لوگوں سے بھی شکایت ہے, خالی سرکار سے نہیں ہے, کیونکہ صبح 5 بجے گھر میں کوئی آئے اور کہے کہ اللہ والے آئے ہیں اللہ کی بات لے کے, پھر وہ اسے لے کے جائے اور پھر اسے کہے کہ آپ کو مرنے کی بات کی تیاری کرنی ہے. دنیا ایک دن کی ہے, فنا ہو جانا ہے, ایک دن مر جانا ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیے. میری ان سے بھی شکایت ہے, کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنوں نے لوٹا گیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. مجھے ہر اس شخص سے
शिकायत है जो शिक्षा को अहमियत नहीं देते, जिंदगी को अहमियत नहीं देते। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो जीवन को, परिवार को, समाज को और देश को बदल सकती है। तो ये इसकी दूसरी वीडियो है, और भी वीडियोस हैं। आप इनकी ये दोनों वीडियोस देख करके आप खुद फैसला कर सकते हैं कि मामला क्या है और ये इनके नज़दीक इतना मकबूल क्यों है। ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोज़ा नहीं रखता, और इसी तरीके से जो है ये माता रानी का तज़किरा करता है और उनका नाम लेता है। बस ठीक है, माता रानी की कृपा है सर जी। ऐसे ही राम का नाम लेता है, उनकी तारीफ़ें करता है, उनके नारे लगाता है। हाथ काट के रख दूंगा, ये नाम समझ में आ जाए तो कितनी दिक्कत होगी पता है। राम समझ में आ जाए तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम सा दुख भी सहना होगा। पहले चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लल्ला खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा। बुद्ध भी जिसकी इच्छाओं में बैठे वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा। और ये सब कुछ वहाँ भी सुनने में रहकर प्यारे, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। तो चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या जी आना है। जय श्री राम। ऐसे कृष्ण का तज़किरा करता है, उनका नाम लेता है, उनके भी नारे लगाता है। जय श्री कृष्णा सर, मैं इरफान सर। तो इसके मकबूल होने की वजह यह है, अगर इसके चेहरे पर दाढ़ी होती, इसके सर पर टोपी होती, इसका लिबास कुर्ता पजामा होता, सुन्नती लिबास होता, या और भी कोई इसकी और शनाख्त होती, या ये कहता, ये मुसलमानों की बात करता, मुसलमानों के मुद्दे की बात करता, या ये कहता कि मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, इसी तरीके से जी मैं तो 5 वक्त की जो है मैं तो रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, इस तरीके की बात करता, उम्मत के मसाइल उठाता और ये कहता कि जी मैं तो नारा नहीं लगाऊंगा, मैं शिरकिया काम नहीं करूंगा, और इसी तरीके से मैं जो है मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ हूँ, मुसलमानों पर जो परेशान किया जाता है उसके ख़िलाफ़ ही आवाज़ उठाता। तो आप ख़ुद बताइए कि ये इतना मकबूल हो सकता था? ये बिल्कुल नहीं हो सकता था। और इसकी हालत वही होती जो इस प्रोटेस्ट के अंदर जुनैद की हुई थी। जुनैद जो है वो भी उसका मसला है, जो सूरत हाल है वो लोग जानते हैं, वो जाने, लेकिन वो भी इस प्रोटेस्ट में वायरल हुआ और ये भी वायरल हुए। जुनैद की क्या सूरत हाल है मीडिया के अंदर सब हजरात जानते हैं। उसको परेशान किया जा रहा है, क्यों? उसके चेहरे पर दाढ़ी है, वो सुन्नती लिबास पहने हुए है, उसके सर पर जो है टोपी है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे खान सर थे। खान सर जो है शुरू में खूब वायरल हुए, उन्होंने इसी तरीके की बातें की, मुसलमानों के बारे में बुरी बातें की कि इसने जहाज़ उड़ाया, इसी तरीके से और भी बहुत से पंचर पुत्र हैं, गलत बातें की, और हिंदुओं को खुश करने के लिए उनकी देवी देवताओं की तारीफ़ें की, और खूब जो है रक्षाबंधन भी मनाया, और भी बहुत सारे काम किए, शिरकिया काम किए, कुफरिया काम किए, जो उन्हें करना था वो जानते हैं, और वो ख़ुद मकबूल भी हुए, वायरल भी हुए। लेकिन जब एक हल्का सा मामला हुआ, उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ बोला, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोला, तो सिर्फ इसी वजह से जो है उनको जो है निशाने पर ले लिया गया, और वो खान सर से फैज़ल खान हो गए, और उनकी मुस्लिम शनाख्त बताई जाने लगी, और वो जो है फिर लोगों की अक्सरियती तबके की निगाहों से गिरते चले गए। यही मामला इसका भी है। ये अक्सरियती तबकों को खुश करने के लिए नारे लगा रहा है, बातें कर रहा है, और जो है इसी तरीके की बातें ये भी कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये भी है, ये कहता है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं रोज़ा नहीं रखता, मुस्लिम तंजीमों के ख़िलाफ़ भी तबसरा कर रहा है, मुसलमानों के ताल्लुक़ से भी अपनी राय का इज़हार कर रहा है, लेकिन जो है उसके साथ साथ ये हिंदुओं की देवी देवताओं की तारीफ़ें भी कर रहा है, और नारे भी लगा रहा है, शिरकिया बातें भी कर रहा है, सिर्फ किस लिए? अक्सरियती तबके को खुश करने के लिए, कि जो अक्सरियती तबका है, जो मेजॉरिटी है, उसको खुश करने के लिए और उनकी आंखों का तारा बनने के लिए इस तरीके की बातें कर रहा है। और ऐसे ही मुसलमान इनको पसंद हैं। इसी तरीके के मुसलमान इन लोगों को पसंद आते हैं कि जिनका सिर्फ नाम मुसलमानों वाला हो, नाम उनका सिर्फ इस्लामी हो, और वो ईद भी मनाते हों, ईद पर जो है शीर कौरमा भी जो है खिलाते हों, बाकी अपने मुद्दे की बात ना करे, अपने मसाइल की बात ना करे, अपने कौम की बात ना करे, और जो है हमारे साथ जो है पूजा में भी शरीक हो जाए, और वो जो है नारे भी लगाए।
ایسے مسلمان جو ہے ان کو پسند ہوتے ہیں، میڈیا والوں کو، اسی طریقے سے اکثریتی طبقے کو. جہاں یہ اپنے حق کی بات کرنے لگے اور اپنے حقوق کی بات کرنے لگے، اپنے قوم کی بات کرنے لگے، تو وہاں یہ ان کو جو ہے کٹر کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے متشدد کہا جاتا ہے، جہادی کہا جاتا ہے، بہت ساری باتیں کہی جاتی ہے، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں. اور ایسے لوگ جو ہیں مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مصیبت بن جاتے ہیں. جو مسلمان ہوتے ہیں، جو دیندار ہیں، دین پر عمل کرنے والے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، سنتی لباس ہوتا ہے ان کا، داڑھی وغیرہ رکھتے ہیں، تو ایسے مسلمانوں کے لیے یہ لوگ جو ہے مصیبت بنتے ہیں. غیر مسلم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی تو مسلمان ہے، ان کا نام بھی مسلمانوں والا ہے، لیکن یہ نعرے بھی لگا رہے ہیں، نہ ان کے جو ہے داڑھی ہے، نہ انہوں نے جو ہے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، تو یہ بھی مسلمان ہے، یہ تو نعرے بھی لگاتے ہیں. تم کیسے مسلمان ہو کہ تمہیں جو ہے نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور تمہیں جو ہے داڑھی رکھنی ہے اور تم نعرے نہیں لگاؤ گے؟ یہ بھی تو مسلمان ہیں. ان کی وجہ سے جو ہے جو دیندار مسلمان ہیں، جو دین پر چلنے والے مسلمان ہیں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ ان کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، ان کے لیے آفت بنتے ہیں، ان کے لیے مصیبت بنتے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں جو ہے جاہل ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، جو کچھ میں نے معلومات حاصل کی ہیں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے میں نے حاصل کی. بڑی اچھی بات ہے، آپ نے معلومات حاصل کی، لیکن یہ بتائیے کہ یہ معلومات آپ نے دوسروں کے بارے میں کی اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں آپ نے معلومات کی. آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنا جو ہے ان کے بارے میں جانتے ہیں. پوجا پاٹ میں بھی کرتی ہوں، اتنا میں نہیں جانتی ہوں جتنا مجھے یہ سمجھاتے ہیں کہ پوجا کرتی ہوں. مامی یہ رام کے بارے میں کیا جانتی ہو، ان کے بارے میں کیا جانتی ہوں، اتنا میں نہیں جان پاتی ہوں. اگر وہ تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں معلومات ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نے یہ ساری معلومات جمع کر لی، لیکن نہیں جمع کی، نہیں معلومات حاصل کی، تو اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں نہیں معلومات کی. آپ کو جو ہے نہیں پتہ لگا کہ دین کے بارے میں، شرک کے بارے میں، کفر کے بارے میں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں ان کی اہمیت آپ کو نہیں پتہ چلی. آپ کو اوروں کے بارے میں معلومات ہے کہ ہم نے جو ہے فلاں سے یہ سیکھا ہے اور ہم جو ہے فلاں یہ تعلیم دیتے ہیں اور اس طریقے سے رہنا ہے. اسلام نے کیا کہا، اسلام کی کیا تعلیمات ہے، یہ انٹرنیٹ پر دستیاب نہیں ہے کیا؟ سب چیزیں دستیاب ہیں، سب چیزیں ملتی ہیں، تو یہ نہیں سیکھ سکتے تھے. جاتے جاتے آخر میں ان کے تعلق سے صرف ایک بات کہیں گے کہ آپ جو ہے کچھ بھی کر لیں، آپ کا نام مسلمانوں والا ہے، اسلامی نام ہے، تو آپ میجورٹی کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کی زبان سے اگر کوئی بات نکل گئی نہ چاہتے ہوئے بھی، تو جو ہے پھر آپ کا پورا کچا چٹا جو ہے کھول کر کے رکھ دیا جائے گا. وہ ایک کہاوت ہے نا، کسی نے کہا ہے کہ میں اتنا مسلمان تو ہوں کہ جو ہے دنگے میں مار دیا جاؤں.